بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج 14ویں کڑی ہے۔ میز کے پیچھے بیٹھا نوجوان گویا ہوا، یہ جن لوگوں کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں یا آپ ان سے معافی کے طلبگار ہیں، یہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں ان کا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ جس دن وہ مر جائیں گے اور برزخ میں داخل ہوں گے ان کا بھی حساب کتاب اسی طرح ہوگا۔ کہنے لگا کہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں وہ جس دن مر گئے آپ کا ان کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی۔ کہنے لگا مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی عبادت میں بسر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ یہ بھی جان لو کہ اگر کسی نے تمہارا حق غصب کیا ہو اور تم نے دنیا میں ہی اسے معاف کر دیا ہو تو بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں اس سے 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو برزخ کے لیے چھوڑ دیا ہو تو صرف اس کے مساوی ہی ثواب ملے گا۔ ایک اور بات جس کے بارے میں لوگ سہل انگاری سے کام لیتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے چشم پوشی کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بھی معلوم ہے، لیکن اپنے بدن کے حقوق یا حق النفس کے حوالے سے لوگ بالکل بے توجہی کا شکار ہیں۔ ایسا لگتا ہے جسم کے حقوق خدا نے معاف کر دیے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں کچھ ایسی باتوں کا مشاہدہ کیا جس کا تعلق میرے اپنے بدن نفس کے حقوق کے ساتھ تھا۔ میری جوانی کا زمانہ تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں اور محلے کے لڑکوں کے ساتھ پکنک پر جانے کا اہتمام کیا۔ شہر سے باہر باغات کا رخ کیا۔ جس شخص نے اس پکنک کا انتظام کیا تھا وہ اپنے ساتھ حقہ بھی لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سگریٹ جلائے اور سب دوستوں کے ہاتھ میں تھما دیے۔ میرے والد مرحوم بھی سگریٹ پینے کے عادی تھے، لیکن مجھے بچپن سے ہی سگریٹ نوشی سے نفرت تھی۔ اس دن میں نے سگریٹ پی، اگرچہ میں شدید الجھن محسوس کر رہا تھا۔ احساس کمتری نے مجھے سگریٹ پینے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں مسلسل کھانستا جا رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب میری سانس رک جائے گی۔ وہ دن اور آج کا دن کبھی بھی سگریٹ یا حقے کے قریب بھی نہیں گیا، لیکن اس دنیا میں مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ سگریٹ نوشی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی تم نے ایک مرتبہ ہی صحیح ایسی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے بدن کا حق پامال کر دیا اور اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ایک بار سگریٹ پی کر میں دوسرے جہاں میں خود کو مصیبت میں ڈال چکا تھا۔ وہاں پر ایسے کتنے لوگ میری نظروں سے گزرے ہیں جو دنیا میں دیندار تھے لیکن اپنے جسم کے حقوق سے غفلت برتنے کے جرم میں انہیں روک لیا گیا تھا۔ حقہ اور سگریٹ نوشی نے ان کی زندگیوں کا وقت سے پہلے خاتمہ کر دیا تھا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے جرم میں پھنس چکے تھے۔ شادی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔
سامعین کرام، شادی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ گھر کا بوجھ اٹھانا بہت دشوار کام ہے، لیکن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل ایمان کا نصف ایمان شادی ہے۔ گھر میں بچوں کے آنے سے خیر و برکت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ اسرا کی آیت نمبر 31 میں گھر کی رزق و روزی کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، ہم ان یعنی بیوی بچوں کو اور تمہیں بھی روزی عطا کریں گے۔ اس آیت میں زوجہ اور اولاد کے رزق و روزی کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد خود انسان کے رزق کی بات ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے بیوی بچوں کے سبب کھلتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا اور مشکلات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شادی اور ازدواجی زندگی میں بھی مشکلات کا پیش آنا ایک قدرتی بات ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی انسان بیوی بچوں سے ملتا ہے، خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا خدا کی نگاہ میں میری مسجد یعنی مدینہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے فرزند کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ صالح فرزند سے بہتر شاید ہی انسان کے لیے اور کوئی باقیات الصالحات ہو۔ امام رضا علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد گرامی ہے، جب خداوند متعال انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے فرزند کو نہ دیکھے اس کو موت نہیں آتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کی ہے کہ اگر کوئی نیک کام انجام دوں تو اس کا ثواب ان سب کے نام کرتا ہوں جن کا میری گردن پر حق ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور اسی طرح مومنین کی ارواح نیز والدین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ دوسری دنیا میں اپنے دادا کو دیکھا، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے، وہ میرا بار بار شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ جیسی اولاد پر فخر ہے، تمہاری جانب سے خیر و برکت کے ذی قیمت تحفے آتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ خدا تمہاری توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے۔ ہمارے ہاں رسم ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ میری اپنی شادی اپنے ہی ماموں کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ اپنے خاندان میں میری اس حوالے سے شہرت ہے کہ میں صلہ رحمی میں پیش رہتا ہوں۔ رشتہ داروں کے ہاں مسلسل آنا جانا رہتا ہے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کروں۔ میری ایک پھوپھی ہے جو ایک شہید کی ماں بھی ہے، اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اسی کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں میرے سرہانے کھڑا تھا۔ میرے رشتہ دار میرے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ میں اپنی اسی پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا متواتر پھوپھی کے گھر آنا جانا رہتا ہے، اور کوشش رہتی ہے کہ مشکلات میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری خالہ کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، ان کی پریشانیوں میں بھی ان کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اس کے اثرات زندگی کے ہر قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ میرے خاندان والوں کی دعائے خیر کے صدقے
خدا میری مشکل کشائی کرتا ہے۔ مجھے دکھایا گیا کہ میرے والدین کی دعائے خیر کے صدقے میں خدا نے مجھے مہلک ترین حادثات سے نجات دی ہے، جس میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد مبارک ہے، صلہ رحمی سے انسان کا اخلاق اچھا، اس کے ہاتھ سخاوت مند، دل و جان پاکیزہ، اور اس کے رزق و روزی میں برکت آ جاتی ہے اور موت بھی ٹل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی جان و مال کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت کرتا ہے، خدا اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔